السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اور آپ کی محبوبیت کو اور آپ کی عظمت کو اور آپ کے حقوق کو اور آپ سے متعلقہ امور کو قرآن پاک میں مختلف اعتبارات سے بیان فرمایا ہے. اس میں سے ایک اعتبار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بہت سے حصوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر فرمایا ہے. لیکن آپ کا یہ ذکر مبارک جس پیرائے میں آیا ہے، جس پس منظر میں آیا ہے، جس بیک گراؤنڈ میں آیا ہے، وہ تھوڑا قابل غور ہوتا ہے کہ یہاں اس مضمون کا کیا جوڑ ہے. یہاں یہ بات اللہ پاک نے سرکار کے بارے میں ایسی کیوں فرمائی ہوگی. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے تعلق کی وجہ سے اور وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے مضمون مختصر کرنے کے لیے اس کو سارٹنگ کر کے اس کا خلاصہ وہ حصہ لے کے بیان کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات لینے میں مدد ملے، کیونکہ اللہ نے جس بات کو جس پیراگراف میں جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے اس کو اس میں لینے میں خاص بات ہوگی. آپ خود بھی اندازہ کریں گے. اس میں سے ایک چیز کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ اسلوب اختیار کروں تو میں نے اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ شانہ سورہ حجر میں 14ویں پارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بندوں کو بتا دو، خبر کر دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی معاف کرنے والا ہوں. غفور میرا نام ہے، رحیم میرا نام ہے، رحم کرنے والا ہوں اور مغفرت کرنے والا ہوں. حق تعالیٰ نے اپنی رحمت زیادہ رکھی پوری انسانوں میں، پورے مخلوقات میں، جنات میں، جانوروں میں، جتنی مخلوقات میں محبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک حصہ ہے جو مخلوق میں انہوں نے دیا ہے. اللہ کے رحم کا ایک حصہ ہے وہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اس میں سے ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا، مخلوقات میں نازل فرمایا، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک عاشق اپنے معشوق سے، ایک محب اپنے محبوب سے، ایک جانور دوسرے جانور سے محبت کرتا ہے. اور 99 حصے ابھی اللہ کے پاس ہی ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا جائے تو کافر بھی مایوس نہیں رہے گا، اور اللہ کے عذاب اور سزا کو بیان کیا جائے تو مومن کی بھی امید ختم ہونے لگے گی. تو فرمایا کہ میرے بندوں کو ایک بات یہ بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں. اس لیے جس سے گناہ ہو جائے، جس سے تقصیر ہو جائے، جس حالت میں ہو جائے، جتنی مرتبہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے سے، گڑ گڑانے سے، رونے سے، معافی مانگنے سے معاف ہو جاتا ہے. چاہے کیسا ہی سخت گناہ کیا ہو، شرک کر لیا ہو، حالانکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اسی کے ساتھ آدمی کی موت ہو گئی تو معاف نہیں کرنا طے ہے، لیکن اگر زندگی میں توبہ کر لی معاف ہے وہ بھی. عجیب اللہ پاک کی رحمت ہے.
جس کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ فرمایا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ معاف نہیں کرنا اس بات پر مشروط ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے تب. لیکن اگر کوئی زندگی میں 70 سال بھی بت پرستی کر کے معافی مانگے تو معاف ہے. وہ شرابی شراب سے توبہ کر لے، جواری جوے سے توبہ کر لے، سود خار سود سے توبہ کر لے، بدکار بدکاری سے توبہ کر لے، نمازوں کو چھوڑنے والا نمازوں کو چھوڑنے سے توبہ کر کے پڑھنے لگ جائے، جو بھی توبہ پہ آ جائے گا اللہ معاف فرما دیں گے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. کئی ایسے آدمی نظر آ رہے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، تو کوئی صاحب ہیں جو تھوڑا سا ترجمہ، عثمان تھوڑا سا ترجمہ کر دے جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے، اور انگلش میں بول رہے ان کو، مجھے وہ بھی تو نہیں آئے گا نا ان کو بولنے. بہت زیادہ بیک مت لے جاؤ ورنہ یہ لوگ بولیں گے کہ ہم تو نماز پڑھنے آگے کو آئے تھے. بیچ میں لے لے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور فرمایا کہ آپ یہ بھی بتا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے، سزا بھی بہت سخت ہے میری. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. میرا جو عذاب ہے، جو میری سزا ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی پہلو ہے، ایک ہی پیج ہے، ایسا نہیں ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. فرمایا کہ پھر لوگوں کو بتاؤ ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. ابراہیم کے پاس کوئی مہمان آئے تھے، ان کے بارے میں بتاؤ. میں بہت مختصر ترجمہ کروں گا اس واسطے کہ ٹائم تو میرے اوپر ظاہر ہے کہ 10 منٹ بیان کرنا ہے، اس میں چندہ بھی ہونے کا اپنا یاد رہنا، مجھے بھول جاتا ہوں میں، اور پھر اس کے بعد 25 پہ ختم کر دینے کا. تو فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بھی بتاؤ. اب مسلمان کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ کیا ہے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. وہ آئے ان کے پاس اور انہوں نے السلام علیکم کہا. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ہم آپ سے گھبرائے ہوئے ہیں. دوسری جگہ پر یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے، نہیں وہ انسان آئے انسانوں کی صورت میں، تو مہمان ہی سمجھا ابراہیم علیہ السلام نے. ان کی عادت اکرام کرنے کی تھی، انہوں نے دسترخوان بچھا دیا. جب دسترخوان بچھایا تو وہ انسان ہی نہیں تھے تو کھاتے کہاں سے، تو انہوں نے کھایا نہیں. جب کھایا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ دشمن تو نہیں ہے یہ لوگ، کیونکہ دوست تو کھایا کرتا ہے، دشمن ہی ہے جو نہیں کھاتا. انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. کہنے لگے نہیں گھبرائیے نہیں آپ، ہم آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک لڑکا آپ کو ہوگا جو بہت علم والا ہوگا، صاحب علم ہوگا، یعنی نبی ہوگا. کیونکہ نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ انا نبشرک بغلام علیم. قال بشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون. کہنے کہ تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے، کس سبب سے خوشخبری دیتے ہو، یعنی کیا اس کا سبب ہے؟ بظاہر تو حالات نہیں ایسے. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین. کہنے لگے کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بالکل واقعے کے مطابق اللہ کی طرف سے، آپ مایوس مت ہوں. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی رحمت سے تو گمراہی جو ہے مایوس ہوتا ہے، میں مایوسی کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، انہوں نے کہا کہ مایوسی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہے میرے بڑھاپے کے ہیں، بڑھاپے میں عجیب بات ہے یہ کہ مجھے لڑکا ہوگا تو کیا صورت ہوگی، یہ میں پوچھ رہا ہوں، کوئی مایوسی کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں. مایوسی تو کفر ہے اور میں تو پیغمبر ہوں. قال فما خطبكم ايها المرسلون. پوچھا کہ اچھا تم لوگ آئے کیسے ہو، کیونکہ یہ جو انہوں نے خوشخبری دی تھی نا، یہ تو ان کے اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دی تھی کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے تو قصہ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خوشخبری صرف دینے کے لیے نہیں آئی ہے، کیونکہ خوشخبری تو انہوں نے ضمناً دی ہے. اس معنی میں دی ہے کہ ہم لوگ گھبرا رہے تھے تو ایک خوشخبری بھی دے دی، اللہ پاک کے پاس سے لے کر آئے تھے، وہ بھی صرف اسی کو دینے کے لیے آتے تو آتے ہی وہ بیان کرتے، تو سمجھ گئے کہ یہ کسی دوسرے کام سے آئے ہیں. فما خطبكم ايها المرسلون. اے پیغمبرو، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم مجرم کی طرف اصل بھیجے گئے ہیں، ایک قوم ہے جو جرم کی عادی ہے، اس کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط
الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرناها انها لمن الغابرین. فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے اوپر عذاب کے لیے ہم لوگ بھیجے گئے ہیں، ان کو تو ہمیں بچانا ہے. انا لمنجوهم اجمعین، لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو تو ہمیں بچانا ہے، سوائے ان کی بیوی کے. الا امرأته، سوائے ان کی بیوی کے کہ ان کی بیوی پر بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے جو قوم پر ہونے والا ہے. پیغمبر کی بیوی ہے لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، اس نے موافقت نہیں کی، ایمان نہیں لائی، انجام کے اعتبار سے استثناء کر دیا گیا، ایکسپشن دے دیا گیا کہ بھئی نجات دینے والوں میں یہ نہیں ہے. الا امرأته قدرناها انها لمن الغابرین فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی ہیں، ہم آپ کو پہچان نہیں رہے، آپ لوگ کون ہیں؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا اگر مقامی لوگ ہوتے تو پہچان لیے جاتے، دور سے آئے ہوئے ہوتے تو تکان کے آثار، گرد و غبار، سفر کے اثرات ہوتے، صاف شفاف ایک دم. تو عجیب لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر مقامی ہوتے تو جان پہچان کے ہوتے، دور کے ہوتے تو سفر کے آثار ہوتے، مگر یہ تو بالکل کہا کہ آپ پہچان میں نہیں آ رہے آپ لوگ، کہ آپ لوگ ہیں کون؟ قالوا بل جئناک بالحق، کہنے لگے ہم حق کو لے کر آئے ہیں، اللہ کے ایک فیصلے کو لے کر آئے ہیں. اور پھر ان کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کی قوم پر عذاب کے لیے. آپ جس کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ مان نہیں رہے اور ان کو ڈراتے تھے کہ تم لوگ مان لو نبی کی بات کو ورنہ تم پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام دعا کیے جا رہے تھے کہ پروردگار اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو نمٹا دیجیے. اور وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ لوط کہاں ہے وہ تمہاری پیشن گوئی، کہاں ہے تمہاری وہ وعید، کدھر گئی وہ سزا، آتی کیوں نہیں؟ اس قسم کے مسخراپن کرتے تھے ان کے ساتھ. فرمایا کہ ہم وہ لے کر آ گئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. پھر اس کے بعد میں فرمایا لوط علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے اپنے کو اور ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ. فَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے بس ویسے چلے جاؤ. اور یہ ہے کہ ہم ان پر بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. ہوا یہ کہ جیسے یہ لوگ پہنچے تو انتہائی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں پہنچے فرشتے. اور قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی، جس برائی میں مبتلا تھی، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرست تھی، ہم جنسی میں مبتلا تھی، اپنی خواہشات کو بجائے عورتوں سے پورا کرنے کے مردوں سے پورا کیا کرتے تھے. اور یہ چیز نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے یہ، اور اس سے اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح حرکت کرے تو سن لے کہ محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. من اتی امرأة فی دبرها فإن محمدا قد برئ منه، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میں بھی یہ حرکت کر لے تو میرا اعلان ہے اس کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے تعلق ہے. بالکل اتنی سخت بات ہے، کیا بات ہوگی وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. تو ہوا یہ کہ وہ ان کے قریب جانے لگے. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، اگر تم مہمانوں کو خیال نہیں کرتے تو میرا ہی کر لو اور مجھے رسوا مت کرو. فلا تصرفون، مجھے رسوا مت کرو. تو کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہی ہے، قالوا اولم ننهك عن العالمین، ہم تو آپ کو پہلے سے ہی بولتے تھے کہ آپ کو ان کی فکر کیوں رہتی ہے، آپ تو ساری دنیا کو اپنا مہمان بناتے رہتے ہیں اور ساری دنیا کی آپ فکر رکھتے ہیں. بھائی ہمارا ان کا معاملہ ہے، آپ کو کیا اس سے تعلق؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلین. کہنے لگے اگر تم لوگوں کو ایسے ہی یعنی مطلب بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہے، مستی چڑھی ہوئی ہے، تو بھائی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کرو. اپنے قوم کی جو بہنیں ہیں، لڑکیاں، خواتین ہیں، ان سے شادی کر کے اپنے جذبات پورے کرو، مگر یہ بدتمیزی تو مت کرو. مگر انہوں نے مانا نہیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، دوسری جگہ پر ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، انہوں نے بہلانا پھسلانا چاہا. اور جب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جس کا سورہ ہود میں ذکر ہے، تو پیغمبروں ان فرشتوں نے کہہ دیا آپ بے فکر رہیے، ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم لوگ فرشتے ہیں، یہ لوگ ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور آپ بھی بے عزت نہیں ہوں گے. ہم تو ایک دوسرا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، تھوڑا سا ان کو کھیلنے دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس حرکت کے مرتکب ہو، جس کے عادی ہو، اس کی سزا میں تمہیں یہ سزا دی جانے والی ہے. تو ذرا ہم ان کو خوش کر رہے ہیں کہ
ان کے اندر کیا چیز ہے باہر آ جائے پوری، تاکہ پتہ چل جائے کہ جس بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ بتا دیا حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے سمجھا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ان پیغمبروں پر، ان فرشتوں پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت سخت معاملہ کیا، بہت ہی زیادہ سخت معاملہ کیا۔ ایک ساتھ 4 عذاب آئے ہیں ان پر۔ ایک عذاب تو یہ آیا کہ جتنے لوگ ان کی طرف بڑھے اور ان سے تعلق پیدا کرنا چاہا ان کو اندھا کر دیا اسی وقت میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا، میٹ دیا، بالکل مٹا، جیسے چہرے پہ آنکھ ہے ہی نہیں ایسا کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس صبح کا وقت تھا تو ایک چیخ اور ایک آواز نے ان کو لپک لیا۔ اتنی زور سے جبرائیل علیہ السلام نے ڈانٹا کہ ان لوگوں کے جگر پھٹ گئے، ان کے دل منہ کو آ گئے، ختم ہو گئے اس میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ تیسری بات یہ کی کہ ان پر پتھر برسا دیے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ بِظَلَّامٍ لِّلْبَعِيدِ۔ کیا ہے وہ کہ پھر ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، اور ایسے پتھر جو نشان زدہ تھے، نشان لگے ہوئے تھے، خاص ممتاز اور نمایاں پتھر تھے جو ان کو مارنے کے لیے ہی بھیجے گئے۔ ایسا نہیں کہ پتھروں کی کوئی بارش اتفاقی ہو گئی، نہیں، وہ بالکل باضابطہ وہ تھے، وہ نشان زدہ تھے، وہ پوائنٹڈ تھے وہ۔ اور پھر اس کے بعد میں چوتھی چیز یہ فرمائی کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس پوری بستی کو الٹ دیا، نیچے کا حصہ اوپر زمین کا اور زمین کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ کسی قوم کے ساتھ متواتر ایک ساتھ 4 عذاب نہیں آئے، اس بدکاری کرنے والوں کے ساتھ آئے، کیونکہ یہ تو بالکل فطرت بدل دینا ہے نا، یہ تو بدتمیزی کی حد ہے بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ سزا دی۔ اس کے ضمن میں اللہ نے ایک بات فرمائی، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعمرک، اے محمد تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ نشے میں مست ہے اصل میں۔ اب یہ عجیب بات ہے، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد تمہاری جان کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ نشے میں مست ہے۔ اب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری جان وہ سرکار کی جان ہے، کیونکہ اللہ جب قسم کھاتے ہیں تو اس نوع کے اندر سب سے عظیم چیز ہوتی ہے، وہ اس قسم کے اندر جانوں کی قسم کھائی، جانوں میں جس جان کی کھائی ہوگی وہ جان ساری جانوں میں عزیز ہوگی۔ پوری مخلوقات میں جو ذی حیات ہیں، ذی جان ہیں، جاندار ہیں، اس میں سب سے محترم اور سب سے محبوب جو جان ہے، جو زندگی ہے، جو حیات ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی محبوبیت کا بیان فرما دیا کہ تمہاری جان کی قسم۔ جب آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کہا کہ تمہارے سر کی قسم، تمہاری اولاد کی قسم۔ اللہ پاک نے ایسی چیزوں کو تو منع کیا مگر اللہ کے لیے منع نہیں ہے۔ ہاں، چندے کے ڈبے آگے بڑھا دو۔ اور گزشتہ یہ شکایت آئی تھی کہ جلدی جلدی تم لوگوں نے ڈبے سمیٹ دیا۔ بھائی ایسا مت کرو، پورا اچھی طریقے سے لے کے پھر ڈالو، یہ نہیں کہ فوراً کام سے نمٹ گئے۔ ذرا برائے مہربانی تھوڑا آپ لوگ تعاون اچھا کریں، اور ماشاءاللہ اچھا ہی کر رہے ہیں اور اچھا کریں۔ رپورٹ بڑی اچھی ہے کہ ہر جمعے میں الحمدللہ اچھی خاصی ماشاءاللہ کوانٹٹی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اب بات بھی سنتے رہو، پیسے بھی دیتے رہو، اور بات سننے میں یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے چاہے جیب میں آ جائیں سارے ڈال دو، بعد میں چاہے افسوس کرتے رہو ارے اتنے نکل گئے۔ فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ نشے میں تھے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، لوط علیہ السلام کی قوم کے اس واقعے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی۔ ایک مضمون تو مفسرین یہ نکالتے ہیں کہ حضور کی محبوبیت دیکھو کہ اللہ پاک نے آپ کی جان کی قسم کھائی، آپ کی محبوبیت معلوم ہو گئی کہ سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں اللہ کے۔ دوسری بات یہ کہ لوط علیہ السلام کے واقعے میں ان کی سزا کی جگہ پر اس بات کا کیا جوڑ بن سکتا ہے، وہ بہت قابل غور ہے میرے دوستو، اور وہ یہ ہے کہ میرے بزرگوں ساری کائنات میں زندگی اللہ کے نزدیک صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے پیغمبروں کے جو کمالات ہیں، پچھلے پیغمبروں کے جو علوم ہیں، پچھلے پیغمبروں کے جو انوارات ہیں، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی ہیں، وہ مستفید ہیں وہ پورے۔
پچھلے پیغمبروں کو بھی جو چیزیں دی گئی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دی گئی، آپ کے فیض سے دی گئی تھی، اور یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ یہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، جتنے کمالات سب میں تھے پہلے وہ آپ میں اکیلے میں تھے۔ اور اصل یہ ہے کہ چونکہ سب سے پہلے نور نبوت کو پیدا کیا گیا تو جو چیز جس کو ملی ہے وہ اسی نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیض ہی سے ملی ہوئی ہے وہ۔ اب یہاں یہ بتانا چاہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چاہے پچھلے پیغمبروں کی امت ہوں، چاہے بعد میں آنے والے لوگ ہوں، اے محمد تمہاری زندگی اور تمہاری جان سے کیا مطابقت تھی ان لوگوں کو؟ اگر میں ان کو سزا نہ دیتا تو اور کیا کرتا؟ یہ ہے بات کا جوڑ۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا کہ اللہ آپ نے رحم نہیں کیا، آپ نے اتنا سخت سزا دے دی، آپ نے ایسا مارا ان کو، اتنے بڑے مجرم ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرمائے تمہاری زندگی کی قسم، کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو تمہاری زندگی سے انحراف کرے گا چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ یہ ہے بات کا مطلب یہاں پہ۔ پوری دنیا میں مسلمان پٹتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان مرتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہوتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ جواب کی ضرورت ہے کچھ اس کی؟ کوئی جواب کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اللہ فرمائے کہ لعمرک تمہاری زندگی کی قسم، ان کو تو ایسا پیٹوں گا، ان کو تو ایسی سزا دوں گا، ان کے لیے 4 نہیں 4000 سزائیں بھی دیتا پھر بھی بجاتا۔ یہ ہے بیان کا مقصد یہاں پہ۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم، وہ نشے میں تھے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، بدتمیزی کی حد پہ آ گئے تھے۔ بےہودگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہماری بھی ایک شان ہے، ہماری بھی ایک عظمت ہے، ہماری بھی ایک کبریائی ہے، ہماری ایک خدائی ہے۔ کس کو یارا ہے کہ وہ ہماری مخالفت کرے؟ کس کو یارا ہے کہ وہ ہماری بندگی سے انحراف کرے؟ کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے؟ یہ ہے بات کا مطلب۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فاخذتہم الصیحۃ مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو ہے، لیکن کس پیرائے میں ہے، کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، تھوڑا آپ اس پہ غور کریں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ہیں، آپ نے جو حیات طیبہ ہمیں مرحمت فرمائی ہے، اگر انسانوں کو وہ منظور ہے تو انسانوں کی نجات ہے، اور اگر انسانوں کو وہ منظور نہیں ہے تو خدا ایسوں کو ایسا دھتکارے گا، ایسوں کو ایسا پیٹے گا، ایسوں پر ایسے سلسلے چلیں گے عذابوں کے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اور یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اسی لیے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، ان کی زندگی سے وابستہ ہو جانا ہے، ان کی حیات طیبہ سے وابستہ ہو جانا ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا اور اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے لیا، بس وہ نجات پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے۔